نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ مقصد یہ ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ کا حاصل کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے آداب کا خیال رکھیں۔ روزے کا آداب کا مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے نماز کے اندر ہیں تو نماز کے سب آداب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، نظر کا بھی، زبان کا بھی، چلنے پھرنے، ہاتھ پاؤں، ہر چیز کا۔ تو جب روزے میں ہیں تو بھی آپ کو ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ میں عبادت میں لگا ہوا ہوں۔ آنکھ بد نظری سے بچے، ناک گندی چیزوں کے سونگھنے سے بچے، اور کان گانے وغیرہ سننے سے بچے، زبان غلط باتوں سے، گانے سے، غیبت سے، تہمت سے، ان چیزوں سے بچے۔ جب روزے کے اندر حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کھانا پینا پانی وغیرہ حلال ہے لیکن روزے کی وجہ سے حرام ہے مغرب تک، تو غیبت تو ویسے ہی حرام ہے، تو پھر روزے کی حالت میں پھر اسی کو حلال سمجھ لینا یا غیبت میں لگے رہنا، یہ کتنی بے سمجھی کی بات ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ روزہ عبادت کے تو ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ان کے حدود بھی ہیں، ان کا خیال بھی کرنا ہے۔ کون سی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پیغمبر کریم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ کسی بچی نے، 2 بچیاں تھیں غالباً، ان کو الٹیاں آئیں، ایک زہریلی قسم کی گوشت وغیرہ منہ سے الٹی کیا، تو حیران ہو کر کے عرض کیا کہ حضرت ہم نے گوشت تو کھایا بھی نہیں پھر بھی الٹیاں؟ تو فرمایا کہ شاید آپ نے کسی مسلمان کا گوشت کھایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، وہ الٹیاں ہوئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہوں سے، ظاہری باطنی گناہوں سے بچنا ہے۔ اور ظاہری طور پر کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ ابھی منہ کے اندر اگر کلی کرنے کے لیے پانی ڈالتے ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر پانی اندر چلا گیا ایک قطرہ بھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک ہوتی ہے بھول، ایک ہے غلطی۔ بھول کر کے آپ نے کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، غلطی کی وجہ سے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دونوں میں فرق یوں سمجھیں، آپ کو بالکل یاد نہیں ہے کہ روزہ ہے، پورا پانی کا گلاس پی لیا، اور اسی طریقے سے اگر آپ کو روزہ بالکل یاد نہیں، اچھی طرح سے کھانا شانا کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ یہ بھول ہے۔ لیکن اگر آپ وضو کر رہے تھے، کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، آپ کو روزہ یاد تھا، آپ کو اندازہ تھا کہ پانی اندر نہیں جائے گا، میں صرف کلی کرتا ہوں، لیکن غلطی سے ایک قطرہ اندر چلا گیا تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غلطی اور بھول میں یہ فرق ہے۔ اسی طریقے سے اگر منہ میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا ویسے ہی آپ نے منہ میں رکھی، ویسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی دھاگا ڈال دیا منہ کے اندر، یا پھر یہ کوئی تنکا شن کا منہ میں ڈال دیا، یہ مکروہ ہے، لیکن اگر یہ ذرا سا اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منہ کے اندر خون ہے، آپ نے جب تھوکا تو آپ کو نظر آیا کہ خون ہے، لیکن خون دیکھنے کے بعد آپ نے سوچا یار میں تو بار بار جو منہ میں پانی ہو رہا تھا وہ اندر نگل ہی رہا تھا۔ ابھی آپ خود ہی اندازہ کرو کہ آپ کا دماغ، دل کیا کہتا ہے کہ منہ کا پانی یا خون اندر گیا ہوگا یا نہیں گیا ہوگا۔ ابھی جو تھوکنے میں آیا ہے تو یقیناً پہلے سے بھی منہ میں پڑا ہوگا، اور پہلے میں نے تھوکیں نگلی ہیں تو سمجھو کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر آپ کو تسلی ہے کہ نہیں یہ میں نے اب بھی دانتوں سے تھوڑا سا کام لیا ہے، دبایا ہے یا کلی کی ہے، اس کی وجہ سے خون نکلا ہے، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹنے کی حکم نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے منہ کے اندر ویسے ہی پانی جمع ہوتا رہے، اس کو جمع کرنا تو اچھا نہیں ہے، لیکن جتنا جمع ہو گیا تھوڑا بہت وہ نگل لیا تو بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا، اور باہر نکال لو تو زیادہ بہتر ہے۔
کبھی کبھار بلغم ہوتا ہے، اوپر ناک کی طرف سے، اوپر کے نالیوں کی طرف سے آ گیا گلے میں. ابھی اگر آپ اس کو نکالنا آسان ہے تو نکالنا ہی پڑے گا. مثال کے طور پر باہر بیٹھے ہو، کسی اس جگہ پر چل پھر رہے ہو، وہاں آ گیا تو آپ اس کو پھینک دو، نکال دو. لیکن اگر مسجد میں بیٹھے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، اسی دوران آ گیا تو آپ اسی کو منہ کی طرف لاؤ ہی نہیں، گلے سے ہی اندر چلا گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے پھر اگر کوئی چیز آپ یعنی چکھنا چاہ رہے ہو ذائقے دار، وہ اگر چکھ لی اور چکھنا مجبوری ہو، اندر ذرا بھی نہیں گیا تو گناہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن مجبوری تھی اور چکھ لیا، اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مجبوری نہیں تھی تو چکھو ہی نہیں، بھلے یقین ہو اندر نہیں جائے گا. اسی وجہ سے ٹوتھ پیسٹ، ڈینٹونک وغیرہ منع ہے نا. حالانکہ ٹوتھ پیسٹ جو منہ میں لگاتے ہیں ہم اندر نگلنے کے لیے تھوڑی لگاتے ہیں، صرف دانتوں تک ہوتی ہے، لیکن اس کا ذائقہ، اثرات کچھ نہ کچھ جاتے ہیں. اثرات چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اثرات نہیں گئے، صرف منہ تک ہی رہے پھر بھی مکروہ ہوگا، کیونکہ منہ کے اندر ذائقہ تو آیا نا کسی چیز کا. لیکن مسواک لگانا منع نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت ہے. بھلے تازہ مسواک ہو یا پرانا مسواک ہو، نرم لکڑی ہو یا خشک لکڑی ہو، نیم کا ہو، کڑوا ذائقہ دار یا کوئی بھی ہو، مسواک لگانا منع نہیں ہے. لیکن اس میں خیال کرنا ہوگا کہ اس کا اثر، ذائقہ اندر نہیں جانا چاہیے. اور اگر الٹی آ جاتی ہے، اگر خود بخود الٹی آئے، کتنی بھی آ جائے، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. بھلے کھانے کی ہو، پانی کی ہو، اللہ معاف فرمائے کوئی خون وغیرہ کی ہو، الٹی کتنی بھی آ جائے اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن خود ہی اگر پیٹ پر بوجھ سمجھتا ہے، انگلیاں لگا کر کے اور الٹی کرتا ہے، پھر اگر الٹی زیادہ آ گئی، اپنے خود نکالنے پر الٹی زیادہ آ گئی، منہ بھر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے یہ ہونٹوں کے اوپر اکثر خشکی آ جاتی ہے، پھر آدمی زبان پھیر لیتا ہے، پھر اسی کا کچھ ذرا سا اثر، کوئی ذائقہ کھانے وغیرہ کی چیز کا ذائقہ نہیں، ویسے ہی کھال کی کڑواہٹ، یہ اگر منہ میں آ گئی اور آپ نے نگل لیا تو اس کا بھی کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور سگریٹ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بھلے سگریٹ میں کچھ کھانے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن اسی میں دھواں تو جان بوجھ کر اندر ڈالنا ہے نا، اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. باقی ویسے چلتے پھرتے دھواں آ گیا ناک میں، منہ میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طریقے سے پھر خوشبوئیں خود بخود آ جائیں یا سونگھیں، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جو چیزیں نشے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، جیسے یہ انہیلر وغیرہ ہوتا ہے، دوائی کے طور پر ناک میں ڈالتے ہیں تاکہ ناک کھل جائے، یا یہ دمے کے مریض جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اثرات دماغ کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ناک ہے تو ناک کے ذریعے سے بھی یہی دھواں وغیرہ خود بخود آ گیا، مٹی خود بخود آ گئی، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر کے دھواں ڈالتے ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اور منہ کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے کوئی بھی دوائی اندر ڈالی، قطرے وغیرہ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھ میں سرما لگانا کوئی منع نہیں ہے، لگا سکتے ہیں. اور آنکھ کے اندر قطرے ڈالنے کی بھی اجازت ہے، نہ ڈالیں تو بہتر ہے، لیکن اگر ڈال دیا تو کوئی روزے پر اثر نہیں پڑتا. اسی طرح کوئی سولیوشن وغیرہ دوائی اور ڈال دی آنکھ میں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ویسے ہی نہاتے ہوئے پانی اندر چلا گیا تو اس میں علماء نے لکھا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اندر بیچ میں پردے وغیرہ ہیں جن کی وجہ سے اندر پانی مغز تک پہنچتا نہیں ہے. اور سر کے اندر اگر تیل لگاؤ یا نہاؤ، صابن لگاؤ، کوئی منع نہیں ہے، اس میں روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا. اور اسی طریقے سے پھر مونچھیں کاٹنی ہے، کاٹنے کی وجہ سے داڑھی کاٹنا تو ہر حال میں حرام ہے. روزے کے اندر تو عبادت میں ہو کر کے داڑھی کاٹنا، مونڈنا، یہ تو بڑا جرم ہے. لیکن ویسے بال کوئی بھی سر کے ہوں، زیر ناف ہوں، بغل ہوں، مونچھ ہوں، اس طرح کے بال کاٹنے کے اندر کوئی منع نہیں ہے، اس میں روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا.
لیکن اگر بد نظری کر رہا ہے یا کوئی برے خیالات لا رہا ہے اور پھر نیچے اعضاء کے اندر ہاتھ لگا دیا پھر انسال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف دیکھا، خیال آیا، نیچے اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، انزال ہو بھی گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نیند کے اندر انزال ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صرف غسل کرنا پڑے گا، لیکن غرارہ کرنا، ناک میں اوپر تک پانی کھینچنا، یہ ناجائز ہوگا۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی بندے نے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی روزے کی حالت میں تو دونوں کے اوپر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ یہ کفارے کے مسائل پھر تفصیل سے انشاءاللہ بعد میں کبھی بتاؤں گا، اللہ خیر کرے، لیکن ابھی روزے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کی باتیں سمجھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ گانے سنتا ہے روزے کی حالت میں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، سمجھو کہ اس کا ثواب ختم ہو گیا۔ روزہ ٹوٹا نہیں، لیکن اس کا ثواب سے، برکت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر گالم گلوچ کرتا ہے تو بھی روزہ بے اثر ہو جائے گا، برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اور انجیکشن لگانے کی اجازت ہے، بھلے آدمی وہ لگائے، رگ والی انجیکشن لگائے یا گوشت والی انجیکشن لگائے یا ڈرپ لگائے، خون چڑھائے، سب صورتوں کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اپنے آپ کو دیکھ کے جتنے قدر برداشت کر سکتا ہے برداشت کرے، افطاری کے بعد یا سحری سے پہلے انجیکشن وغیرہ لگا دے، بعد میں نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ روزے کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور خون دینے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ خون نکالنے کے لیے کسی مریض کو دینا پڑا، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں خون نہ نکالا کریں، کیونکہ خون نکالنے کی وجہ سے انسان کے اندر ضرور کمزوری، سستی آتی ہے، پھر ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ بھوک پیاس تنگ کرے۔ اس وجہ سے روزے کی حالت میں آدمی خون نہ نکالے، بعد میں جب ضرورت ہو بھلے نکال دے۔ باقی ویسے ظاہر ہے ایک شریعت کے اندر بہت وسعت ہوتی ہے، ایک ایک چیز کے اندر کئی مسائل ہوتے ہیں، ہر مسئلے کا بیان کرنا یہ نہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے، نہ ہی پھر کوئی خاص فائدہ ہوگا۔ جس کے سامنے جو مسئلہ ہو وہ علماء سے پوچھا کریں، اسی میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آداب کے ساتھ سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔